عورت کے نزدیک دنیا کی سب سے ہائیجینک چیز اس کا دوپٹہ ہوتا ہے۔ وہ دھلی ہوئی پلیٹ میں بھی احتیاطاً دوپٹہ پھیر لیتی ہے، جبکہ چمچ کو تو اپنے انگوٹھے سے بھی پاک کر لیتی ہے۔ اصل میں صفائی کا رجحان اللہ پاک نے عورت کی مٹی میں گوندھ رکھا ہے۔ شخصیت بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے، عشق کے دھندے میں بھی وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جان سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تو تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کبھی کبھی شام کچھ اس طرح سے ڈھلتی ہے کہ ہمیں اپنے دل سمیت سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ کچھ چیزیں کھونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں کھو دینے کے لیے دکھ سے روشناس کرا سکیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آنسوؤں کا بہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ اپنے جیسے ٹوٹے شخص کو ایک بار ہمت دلاتے وقت ہم خود کو 100 بار ہمت دلاتے ہیں کہ کہیں ہمارے آنسو اس کو مزید کمزور نہ کر دیں۔ کتنا مشکل اور دوغلا عمل ہے۔